بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً۔ MN خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ امریکہ اور یورپ ہے۔ ہر نوجوان کا کریز ہے، جنون کی حد تک شوق ہے کہ بس میں کسی طرح پاکستان سے یورپ یا امریکہ شفٹ ہو جاؤں۔ اور بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ والدین بھی ان نوجوانوں کے معاون بن گئے۔ اس لیے اس مسئلے میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ جو فائدے ہیں، فائدوں کے ساتھ ساتھ ہمیں نیگیٹو جو آسپیکٹس ہیں وہ بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ ذرا پاکستان میں رہ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ کا بیٹا نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے والوں کے ساتھ دوستی رکھا ہوا ہے، منشیات والی جگہوں میں جا کے منشیات کرنے والے، استعمال کرنے والے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، تو آپ برداشت کریں گے؟ یقیناً آپ برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ منشیات کو اپنی اولاد کے لیے مہلک سمجھتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک مسلمان کی نظر میں غلیظ ترین منشیات شراب ہے، غلیظ ترین شراب ہے، اور یہ شراب امریکہ میں، یورپ میں، ان غیر مسلم ممالک میں یہ الاؤڈ ہے، حلال ہے۔ جس طرح ہماری دکانوں میں، مارکیٹوں میں کھلے عام جیسے مشروب، پیپسی، 7 اپ، نیکسٹ کولا جیسے یہ بوتلیں ملتی ہیں، پڑی ہوتی ہیں، اسی طرح وہاں ہر دکان پہ شراب کی بوتلیں بھی ہوتی ہیں۔ شراب پینا، شراب بیچنا، شراب خریدنا، یہ سب کھلے عام ہے، کیونکہ الاؤڈ ہے، وہاں پہ حلال ہے۔ آپ کا بچہ جب وہاں جائے گا اور خاص طور سے وہاں مستقل رہے گا اور آپ کا بچہ ناپختہ ذہن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو کیا اس غلیظ ترین منشیات سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے گا؟ ذہن میں رکھیے گا ذرا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے لڑکوں سے غلط دوستی ہے، غلط تعلقات ہیں، آپ کے بیٹے کے کسی لڑکی سے غلط تعلقات ہیں، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا غلط لڑکیوں کے ساتھ یا آپ کی بیٹی غلط لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی بھی ہے، اور وہ لڑکا کبھی کبھی آپ کی بیٹی کے پاس آپ کے گھر بھی آ جاتا ہے، آپ کی بیٹی کبھی کبھی اپنے دوست کے گھر بھی چلی جاتی ہے، آپ برداشت کریں گے؟ یقیناً آپ کی ایمانی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ جس یورپ اور امریکہ میں اپنے بچے یا بچی کو بھیجنا چاہ رہے ہیں، وہاں زنا بالرضا، جس کو وہ لوگ فورنیکیشن کہتے ہیں، فورنیکیشن، رضامندی کے ساتھ ایک عاقل بالغ لڑکا یا لڑکی آپس میں ہم بستر ہوتے ہوں، ان کے یہ جرم نہیں ہے، ان کے حلال ہے۔ اسی زنا بالرضا کے نتیجے میں وہاں کی تقریباً اس وقت 70% آبادی ایسی ہے وہ مجہول النسب ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے والد کون ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ اسی زنا بالرضا، فورنیکیشن کے نتیجے کی وجہ سے آج ان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو اس زنا والے ماحول میں جب آپ کا بچہ وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھے گا، کالج میں پڑھے گا، وہاں کے ماحول میں رہے گا، تو ناپختہ ذہن ہونے کے سبب کیا وہ متاثر نہیں ہوگا؟ جبکہ وہاں
رضامندی کے ساتھ بدکاری ایک حلال چیز ہے، خاص طور سے آپ کی بیٹی جب وہاں رہے گی اور اس کے اس طرح کے تعلقات ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور جب وہاں مستقل رہائش آپ کے بچے اختیار کر لیں گے اور ان کی اگلی اولاد شاید آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کی یہ جو اولاد ہے شاید اچھی ہو، اپنے آپ کو بچا سکے، تو اگلی جو نسل ہوگی وہ اپنے آپ کو شراب کی منشیات اور فورنیکیشن، زنا، بدکاری سے کیا اگلی نسل اپنے آپ کو بچا سکے گی؟ تیسری بات، آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بیٹا پاکستان میں رہ کے آپ کا بیٹا داڑھی ہو گیا ہے، خدا کو گالیاں دیتا ہے، خدا کو نہیں مانتا، آپ کا بیٹا عیسائی ہو گیا ہے، آپ کا بیٹا ہندو ہو گیا ہے، تو آپ برداشت کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے۔ آپ کا بیٹا، آپ اپنے بیٹے کو جس ملک میں بھیج رہے ہیں وہاں کے ننگے ماحول، کھلے عام شراب نوشی کے سبب اور ننگے ماحول کے سبب وہاں بے دینی فیشن ہے اور دینداری تانا ہے، وہاں داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے، پردہ کرنا بہت مشکل ہے، پورا لباس پہننا بہت مشکل ہے۔ انتہائی مشکل کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کیا آپ کا ناپختہ ذہن بیٹا یا بیٹی یہ جو آپ بھیج رہے ہیں یہ وہاں پہ کر سکیں گے؟ کیا اس لیول کی قربانی دے سکیں گے؟ چلو یہ تو دے لیں گے کہ ان کی اگلی نسل کیا اس بھرپور قربانی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکیں گے؟ کیا اس بے حیائی کے سیلاب کے سامنے وہ بند باندھ سکیں گے؟ یقیناً مشکل ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ مائیگریشن کا ذہن ابھی سے ہوا ایک زمانے سے، کیونکہ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد ایک زمانے سے عرب دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں اور لاتعداد عرب امریکہ یورپ شفٹ ہو گئے ہیں۔ آج وہاں جائیں گے، اندلس جائیں، آپ یورپ جائیں، ایک دنیا وہاں سے آئی ہوئی ہے، عرب سے آئی ہوئی ہے، آج وہ اپنے دین پہ نہیں ہے، داڑھی ہو گئے، کلمہ تک نہیں آتا۔ تو عزت کا قتل بھی ہے جی، عقل کا قتل بھی ہے، منشیات، نشہ، اور تیسرے نمبر پہ دینی ارتداد، دینی نظریاتی فکری ارتداد بھی ہے۔ یہ تین بڑے مسئلے ہیں اپنی اولاد کو باہر بھیجنے کی صورت میں۔ ہاں، دو مجبوریاں ہیں جو پاکستان میں آڑے آئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم جانے پہ ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں بھیجنے پہ۔ وہ کیا ہے؟ یہاں جان محفوظ نہیں ہے، مال کاروبار محفوظ نہیں، یہاں کسی نے مار دیا کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ یہاں نہ امن ہے نہ عدل ہے۔ ان ممالک میں امن بھی ہے، عدل بھی ہے، یقیناً میں مانتا ہوں امن بھی ہے، عدل بھی ہے۔ یہاں میرے ساتھ کوئی کچھ کر لے، مجھے پتا ہے انصاف لیتے لیتے ایک زندگی گزر جائے گی اور پھر بھی امید نہیں کہ انصاف ملے گا مجھے، نہ تھانے پہ مجھے اعتماد ہے نہ عدالت پہ اعتماد۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک، کاروبار بھی محفوظ نہیں ہے، کچھ بھی کر دے میرے ساتھ۔ کل ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے یا یہاں کے چور ڈکیت میرے ساتھ کچھ بھی کر لیں، مجھے اغوا کر کے کہیں لے جائیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جان اور مال یہ دونوں کے تحفظ یقیناً باہر کی دنیا میں ہیں، لیکن ان دونوں کے حصول کے لیے کیا میں اپنے دین کو داؤ پہ لگا دوں، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دوں، اپنے بچوں کے ذہن اور دماغ کو منشیات کا عادی بنا کہ کیا ان کے ذہن اور دماغ کو داؤ پہ لگا دوں؟ اس لیے تقابلی مطالعہ آپ کر لیجئے گا، اور اس تقابلی مطالعے کے نتیجے میں آپ ایک بہتر فیصلہ اپنی اولاد کے لیے کیجیے۔ اور نوجوانوں سے بھی میری گزارش ہے کہ دونوں سائیڈ دیکھ کے آپ فیصلہ کریں۔ تعلیم کے لیے باہر جانا اس سے یہ منع نہیں ہے، عارضی قیام کے لیے باہر جانا اور کما کے واپس آ جانا یہ منع نہیں ہے، اس سے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن اپنی فیملی کے ساتھ مستقل وہاں رہائش اختیار کرنا، پاکستان چھوڑ کے وہاں پہ مستقل شفٹ ہو جانا،
یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔